لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماہ محرم میں یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ایک عزم کریں اور ایک ارادہ کریں اور ایک پختہ اور مضبوط کہ اپنے کو بدلنے کا، اپنے کردار میں امپروومنٹ لانے کا۔ کربلا اور کردار سازی کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ماہ محرم میں، ویسے تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ، لیکن ماہ محرم میں ایک جوش، جذبہ اور ایک موقع ہوتا ہے اپنے کردار میں ایک نکھار پیدا کرنے کا، امپروومنٹ پیدا کرنے کا، مقصد حسین پر چلنے کا عزم کرنے کا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس ماہ محرم میں ایک عزم کریں اور ایک ارادہ مضبوط کریں کہ ہمیں حسینی راہ کے اوپر چلنا ہے اور ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس راہ کے اوپر لے کر کے آنا ہے۔ عزیزان گرامی، کردار سازی میں ایک جو بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آج مجھے اشارہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھے۔ اللہ کی بندگی یعنی یہ تصور کرنا اور یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے صرف اور صرف اس کے حکم کے آگے جھکنا ہے، اگر وہ کہہ دے یہ کام کرو تو کرنا ہے، روک دے تو رکنا ہے۔ اس عقیدے اور اس تصور کا نام ہے عبدیت، یا جس کو آپ کہہ لیں عبودیت۔ عبد یعنی بندہ، یعنی میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، مجھے اس کے اشارے پر چلنا ہے۔ لیکن یہ تو بہت آسان سی بات ہے، لیکن مشکل کہاں کے اوپر آتی ہے؟ مشکل آتی ہے پریکٹیکل میں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان دین کے ساتھ ساتھ وہاں تک تو سب چلتے ہیں کہ جہاں تک دل کی مرضی اور مزاج کی ہم آہنگی ہے۔ یعنی میں لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ جب تک ہمارا جی چاہ رہا ہے، جب تک ہمارے سامنے کوئی پریشانی نہیں ہے، جب تک ہماری زندگی صحیح گزر رہی ہے، تب تک تو ہم دین کے ساتھ ساتھ ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی مشکل پیش آئی، کوئی مصیبت پیش آئی، اور جیسے ہی کوئی امتحان کی منزل آئی، بس دین جاتا رہا، بس اب اللہ جاتا رہا۔ لیکن شیطان نے یہ کیا تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا، اس کی عبادت پر عبادت، رکوع پر رکوع، سجدے پر سجدے۔ لیکن ایک منزل وہ آئی جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کو، تو اس نے کہا کہ تجھے تو مانوں گا، لیکن آدم کو جو تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ نہیں مانوں گا۔ تو جب اس کے مزاج سے بات ٹکرائی تب وہ مقابلے پہ آ گیا۔ جب تک مزاج سے نہیں ٹکرا رہی تھی تب تک مطیع تھا، فرما بردار تھا۔ تو نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے،
یہ پوائنٹ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جب تک مزاج ساتھ دے رہا ہے تب تک اللہ کے ساتھ، اور جب مزاج پر بار گزرنے لگی کوئی چیز تو پھر دین کے اوپر جو گرفت ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگ جائے. نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اپنی ایک حدیث میں. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم، دین خالی زبانوں پر ان کی چڑھا ہوا ہے. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین کے ساتھ ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہتی ہے، جب تک کاروبار زندگی چل رہا ہے، جب تک زندگی اچھی گزر رہی ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جیسے ہی یہ بلاؤں میں گھرتے ہیں، قَلَّ الدَّيَّانُ، تو پھر دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے ہی دل سے کوئی بات ٹکرائی، جیسے ہی مزاج سے کوئی بات ٹکرائی تو پھر دینداری ختم ہونے لگتی ہے، دیندار بہت کم بچتے ہیں. لیکن جب تک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے معاملہ تب تک کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ مشہور سورہ آپ کو سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن مجید میں خداوند عالم نے بھی اس نقطے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یاد رکھو سارے انسان گھاٹے میں ہیں. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہیں سارے کے سارے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو ایمان لایا اور جس نے عمل صالح نیک عمل انجام دیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق کی وصیت کی اور جس نے صبر کی تلقین کی. بس قرآن نے دوسرے طریقے سے بیان کیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے جو ایمان لایا، عمل صالح، صبر کی تلقین، حق کی تلقین. زبان حسین میں اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ جب تک معاش زندگی چل رہا ہے تب تک لوگ دین کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی امتحان آیا، قلت دیانون، دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے، کردار سازی میں بہت اہم کردار یہ ادا کر سکتا ہے یہ پوائنٹ کہ دیکھیں ہمیں خدا کے حکم کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال دوں کہ ہم ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور ہمارے اوپر سے کسی نے مثلا چھت سے کسی نے کوئی پانی پھینکا، کوئی چیز پھینکی، ہمارے کپڑے پر چھینٹ آ گئی اور ہم مسجد میں مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اب اس نے برتن میں لے کے کوئی چیز پھینکی، اس کی چھینٹ ہمارے اوپر آئی، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب کیا بتایا، چھینٹ آ گئی، ہم تو جا رہے تھے نماز پڑھنے، کیا کریں، یہ چھینٹ آ گئی. ہم نے کہا کہ بھائی یہ چھینٹ آ گئی تو کیا ہوا، چھینٹ آ گئی، نماز پڑھیے. کہیں چھینٹ آ گئی، پتہ نہیں کہیں کی چھینٹ ہے، پتہ نہیں نجس ہے، پاک ہے، یہ پانی ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، کیا ہمیں کیا معلوم، چھینٹ آ گئی. شک پیدا ہو گیا دل میں. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ پانی ہے یا پیشاب ہے یا شراب ہے، کیا ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ آپ پاک ہیں اور آپ نماز پڑھیے. ہاں، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ نجس چیز کی چھینٹ ہے تب آپ کے لیے بجا تھا کہ آپ نماز کے رک جاتے، کپڑے بدلیں، یہ کریں وہ کریں. مولانا نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ بھائی دیکھیے نماز آپ کی ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ نے کہا کہ وہ طاہر ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے. جب تک آپ کو نجاست کا علم نہ ہو جائے یقینی طور پر تب تک وہ آپ کے لیے پاک ہے. جواب یہ آتا ہے سامنے سے، مولانا صاحب ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن کیا بتائیں مولانا صاحب، دل نہیں مان رہا ہے.
مولانا صاحب دل نہیں بھر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اپنے دل کی وجہ سے جا رہے ہیں یا کسی خالق کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ پاک ہے، وہ کہہ رہا ہے، جس کی نماز ہے وہ کہہ رہا ہے پاک ہے، جسے قبول کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے پاک ہے، جس نے حکم نماز کا دیا تھا وہ کہہ رہا ہے پاک ہے، جس نے مسجد جانے کو کہا تھا وہ کہہ رہا ہے پاک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دل نہیں مانتا. ارے بھائی آپ یا تو اس کی مان لیجئے یا دل کی مان لیجئے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو آپ اپنے دل کی مانیے یا اس کی مانیے جس نے حکم نماز دیا، جس نے قبولیت کا وعدہ کیا، جس نے ساری چیز. تو عزیزان گرامی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان دل کے چکر میں رہ جاتا ہے کبھی کبھی کہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، مولانا صاحب دل نہیں مارا. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ خالق اگر تو نے کہہ دیا کہ پڑھ نماز تو پڑھوں گا، تو نے کہہ دیا نہیں پڑھ تو نہیں پڑھوں گا. توجہ چاہتا ہوں. بہت سارے مثالیں ہیں کہ جہاں کے اوپر دیکھیں اسلام نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس جنجال سے انسان کو نکالے، یہ دل والے جنجال سے کہ صاحب دل نہیں مان رہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے. میں ایک مسئلہ آپ کو شریعت کا بتاتا ہوں. آپ دیکھیں اسلام نے کوشش کی ہے انسان کو نکالنے کی. آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہم سب رکھتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر اگلا دن عید کا دن آتا ہے. عید کے دن سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. عید کے دن ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو نماز پر جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے جائیں. مستحب ہے کہ آپ کچھ میٹھا کھا کے جائیں. ایک صاحب پوچھنے لگے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم کچھ کھا کے جائیں؟ اللہ نے اس میں ثواب رکھا کہ نہیں کھاؤ، کچھ کھا کے جاؤ. عزیزان گرامی دیکھیں یہ وہی مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ نکالنا چاہتا ہے. دیکھیے 30 دن تک انسان نے روزے رکھے، ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. اب وہ حکم الہی سے اس نے پہلے دن نہیں کھایا، دوسرے دن نہیں کھایا، تیسرے دن نہیں کھایا، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر گیا. پہلے دن تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی مزاج میں، لیکن دھیرے دھیرے عادت بن گئی. اب تیسرے دن صاحب اس نے روزہ رکھا، اس کو عادت ہو گئی نہ کھانے کی. اب 31ویں دن یعنی عید والے دن اللہ نے کہا اب جب تم جا رہے ہو نماز کے لیے تو کچھ کھا کے جاؤ. پالنے والے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ آواز آئی کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ اب اس بندے کو یہ عادت ہو گئی نہ کھانے کی، لہٰذا عید والے دن میں اس کو اس عادت سے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو تم نے جو 30 دن نہیں کھایا وہ میرے حکم سے نہیں کھایا. آج 31ویں دن ہو سکتا ہے تمہارا دل یہ چاہے کہ جہاں 30 دن نہیں کھایا وہاں چلو ایک دن اور نہیں کھاتے، آ کے کھا لیں گے کچھ. اللہ نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ دیکھو جس نے 30 دن تمہیں کہا کہ نہ کھاؤ وہ 31ویں دن تم سے یہ کہہ رہا کہ آج کھاؤ، تاکہ تم دل کی بات پر چلنے کے عادی نہ بنو، خدا کی بات پر چلنے کے عادی بنو، اس کی بات پر چلنے کے عادی بنو. یہ بہت بڑا ایک معضلہ اور ایک مشکل ہے، پرابلم ہے کہ ہم کبھی کبھی حسب عادت کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کہتا نہیں، عبدیت کی معراج الگ ہے. عبد ہونا، اللہ کا عبد ہونا، معبود جو تو چاہے. پتہ ہے آپ کو بہت بڑا درجہ ہے عبدیت، بندگی. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک دو آیتیں پڑھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے، ٹھیک، اور لوگ جناب مریم کے پاس آ رہے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ جاؤ جھولے کی طرف، گہوارے کی طرف، کہ جاؤ، اور وہاں پہ جانے کے بعد خود اس بچے سے پوچھو میں کیا ہوں، میں کون ہوں. اب آیت آئی، جناب عیسیٰ گویا ہوئے، کیا فرمایا جناب عیسیٰ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبد اللہ آتانی الکتاب. یہ نہیں کہا کہ میں نبی خدا ہوں، میں رسول خدا ہوں. انہوں نے عبدیت کے درجے کو بیان کیا. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں.
کچھ معمولی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم جب معراج پر تشریف لے گئے تو خدا نے اپنے حبیب کو کس لقب سے یاد کیا؟ کیا یہ کہا کہ میرا رسول معراج پر گیا، میرا نبی گیا، مدثر، مزمل؟ نہیں، آپ پڑھیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبد، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی عرش کے اوپر۔ یعنی اللہ کو چاہیے تھا، اتنے سارے القاب تھے، نبی اور رسول، مزمل، مدثر، حبیب وغیرہ وغیرہ، جب ملاقات کو بلایا تو کس لفظ کا انتخاب ہے قدرت کی طرف سے؟ اسری بعبدہ، ہم نے اپنے عبد کو بلایا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسالت اور نبوت سے بھی بڑھ کر کے ہے یہ درجہ عبدیت کا۔ عبد ہونا آسان نہیں ہے۔ تشہد پڑھتے ہیں آپ لوگ سب نماز میں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ ترتیب ملاحظہ فرمائے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسول کا اعلان بعد میں ہے، عبدیت کا تذکرہ پہلے ہے۔ اللہ، یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندگی، بہت بلند مقام ہے عبدیت کا۔ کردار سازی میں کوشش کریں اللہ کا عبد بننے کی، اللہ کا بندہ بننے کی، معبود جو تو چاہے، جو تیری مرضی۔ جب تو کہے گا نماز پڑھ تو میں پڑھوں گا، جب تو کہے گا نہ پڑھ تو نہیں پڑھوں گا، جس وقت کہے گا روزہ رکھ تو رکھوں گا، جب تو کہے گا نہ رکھ تو نہیں رکھوں گا۔ یعنی عبادت اور کمال تیری بندگی میں ہے، نہ کہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں۔ تو کہے گا پڑھ تو پڑھنے میں عبادت ہے، تو کہے گا نہ پڑھ تو نہ پڑھنے میں عبادت ہے، تو کہے گا روزہ رکھ تو رکھنے میں عبادت، تو کہے گا نہ رکھ تو نہ رکھنے میں عبادت۔ یہ ہے عبدیت۔ آپ بتائیں کہ اس منزل کے اوپر اہل بیت اطہار نے ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی اور ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، تو یہ بہت ہی حساس منزل ہوتی ہے، بہت سینسٹیو منزل ہے کہ ہم رشتہ دار، احباب، دل، مقام، جاہ و حشم، پوسٹ، ان ساری چیزوں سے اپنے کو کھینچ کے الگ کریں اور جڑیں صرف اس سے۔ یہ بہت اہم مقام ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ تو عبدیت، بندگی، اللہ کی بندگی۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حالانکہ وقت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک مسئلہ ہے شریعت کا، اور ایک قرض مانگنے والا، یعنی جس سے آپ نے قرض لے رکھا ہے، وہ اپنا مطالبہ کرنے کے لیے آ جائے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ میں مقروض ہوں مثال کے طور پر، اور میں نے قرض لے رکھا کسی سے، اور وہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ نے کہا قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر، اور ادھر اس نے کہا پیچھے سے آ کے کہ جناب لائیے میرے پیسے دیجیے، آپ نے لے رکھے، وعدہ کر رکھا، آپ نے دیے نہیں ابھی تک۔ شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو، نماز قبول نہیں ہوگی، بھلے ہی تم نے نیت کر لی ہے، بھلے ہی تم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، نہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز توڑیے آپ اور پہلے اس کا قرض ادا کریے۔ یعنی آواز قدرت، یا اب آپ کا لاکھ دل چاہ رہے صاحب میں نے تو نماز کی نیت کر لی ہے، اب میں نے تو قبلہ رخ کھڑا ہو گیا ہوں، الحمد بھی پڑھ لی ہے، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت بھی کر لی ہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ نماز مکمل ہی کر لوں، لیکن خالق آواز رہا نہیں، اس وقت تمہارا نماز کو توڑنا ہی عبادت ہے۔
تمہیں توڑنا پڑے گی نماز، اس لیے کہ جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی نے اس وقت نماز توڑنے کا حکم دیا۔ ہمیں خدا کے اشارے پر چلنا ہے، دل کی مرضی پر نہیں چلنا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں مظہر ہے ہر صحابی اس بات کا کہ وہ اشارے خدا پہ چل رہا ہے، مرضی حسین پہ چل رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں سیکھیے اس بات کو کہ کس قدر عبدیت پائی جاتی تھی ان کے اندر، کس قدر اللہ کے لیے جھکتے تھے، اور کس قدر وہ حسین کے آگے اور مرضی خدا کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ کتنا ان کے کردار کے اندر مضبوطی تھی کہ انہیں نہ پیاس روک سکی، نہ بھوک روک سکی، نہ بیوی بچے روک سکے، نہ گھر کا اجڑنا روک سکا، اور نہ دنیا کی شہرت روک سکی، نہ دنیا کی میں ذلت ہونے کا یا رسوا ہونے کا یا اکیلے رہ جانے کا احساس روک سکا۔ نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وہ ہمیں عزت دینا چاہے تو عزت دے، وہ ہمیں عزت نہ دینا چاہے تو نہ، جو تیری مرضی۔ اس نے آواز دی جو میرے لیے جھک جائے وہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے دل سے کوئی پوچھے کہ ایک ایک صحابی جا رہا تھا، جان دے رہا تھا، اور حسین کربلا کے میدان میں جاتے تھے، لاشیں کو اٹھا کر کے لاتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ کوئی کم مرحلہ نہیں ہے۔ کبھی حبیب کا لاشا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشا، کبھی بریر حمدانی کا لاشا، کبھی اون محمد کے لاشیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین کا کھڑیل جوان علی اکبر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بابا جان اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب میں جی نہیں سکتا۔ بابا، مرتبہ حسین نے سر سے پیر تک اپنے لال کو دیکھا، آواز دی، اے میرے کڑیل جوان، جس پھوپھی نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر حسین بھی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر خیمے میں آئے، اور خیمے میں آنے کے بعد جناب زینب کے پاس آ کے بیٹھے، آواز دی، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تاریخ بتاتی ہے جب علی اکبر خیمے میں رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو عجیب و غریب عالم تھا۔ جناب زینب نے کہا کہ اے میرے لال، جاؤ اپنی ماں کے پاس اور پہلے ام لیلہ سے رخصت ہو لو، دیکھو ام لیلہ سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ آئے ہیں والد گرامی کی خدمت میں، اور گھٹنوں کے بل آ کے بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مادر گرامی مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مرتبہ ام لیلہ نے اپنے لال کو دیکھا، کلیجے سے لگایا، آواز دی، اے میرے لال، کیا یہی دن مجھے دیکھنا تھا کہ میرا کڑیل جوان مجھ سے موت کی اجازت مانگے گا۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اجازت نہیں ملی تو ایک سوال کیا، اور سوال کیا جناب ام لیلہ سے، اے والد گرامی، بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ کل روز قیامت اگر حسین کی ماں نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے ام لیلہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے میرا حسین زیادہ عزیز تھا یا تمہیں تمہارا اکبر زیادہ عزیز تھا، تو کیا جواب دیں گی؟ وہی سننا تھا۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے کہا، اے میرے لال جا، میں نے تجھے اجازت دی۔ جناب زینب کے پاس آئے، اللہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیویوں نے جناب علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا، اور حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ
کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے امام حسین سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا علی اکبر جو خیمے کے اندر گیا ہے یہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آتا، اور یہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے، آقا یہ بتائیے کہ یہ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ امام نے سر کو جھکا کے کہا کہ حمید کیا پوچھتا ہے؟ ارے علی اکبر جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بیویاں دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی سکینہ دامن کو تھام لیتی ہے، کبھی زینب، کبھی کوئی بیوی، اسی لیے خیمے کا اٹھ پڑتا کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیجئے علی اکبر کسی طریقے سے خیمے سے باہر آئے، اور آنے کے بعد کہا بابا جان میں اجازت لے کے آ گیا۔ حسین نے اپنے لال کو سوار کیا، تاریخ بتاتی گھوڑے کے اوپر سوار کیا، اور اس کے بعد کہا علی اکبر بیٹا خدا حافظ، جاؤ میدان میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے میدان کی طرف چلے، مقتل کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا باپ ہے جو کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرتا محلن محلن، اے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، بابا کی خدمت میں، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ حسین نے آواز دی ہے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ باپ اور بیٹے گلے مل کے روئے، اور پھر علی اکبر رخصت ہوئے، میدان میں پہنچے، جنگ کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے اماں کنیز فضہ، اے اماں کی کنیز فضہ یہ یہاں آؤ، اور آنے کے بعد ام لیلہ سے کہو کہ مصلی بچھائے اور اللہ سے دعا کرے کہ مجھے ایک بار علی اکبر کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے۔ ایک مرتبہ عجب نہیں مصلی بچھا کے قرآن کو سر پہ رکھ کے آواز دیو اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو ایک دفعہ اور دکھا دے۔ میں اتنی دعا کر کے تیرے خیمہ پہ کیا دیکھا، علی اکبر واپس آ رہے ہیں، بابا کی خدمت میں آیا، آواز دی بابا، بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے ہیں تو میں ان دشمنوں کو بتا دیتا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہائے یہ بے کسی جو حسین نے دیکھی خدا کسی باپ کو نہ دکھائے۔ بیٹا قطرے آپ کا سوال کر رہا ہے، باپ اتنا مجبور، آواز دی بیٹا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو، شاید تمہیں کچھ نرمی مل جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی، تاریخ بتاتی ہے فوراً زبان کو کھینچ لیا بابا، ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر دوبارہ رخصت ہوئے، میدان میں پہنچے، دوبارہ جنگ کرنا شروع کی۔ ایک دشمن نے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے میں در آیا، بس سینے میں نیزے کا لگنا تھا۔ علی اکبر نے آواز دی علیک منی السلام، اللہ اللہ ارباب عزا، جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا
وہ یہ کہتا تھا حسین میری مدد کو آ، لیکن علی اکبر کا انداز الگ تھا. بابا میرا آخری سلام لے لو. شاید بس جان چکے تھے کہ بابا صبح سے لاشا اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں. بس بابا میرا آخری سلام لے لو، آنے کی زحمت نہ کیجیے. بس حسین نے کمر کو تھاما، مقتل کی طرف دوڑے. اینا اینا علی، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ اے میرے لال علی اکبر کدھر ہو؟ آواز دیتے جاتے تھے. کبھی زمین پر بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے. اللہ اکبر. عزیزو یہ تو میں نے پڑھ دیا کہ کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن نہیں، میں یوں کہوں کہ حسین کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ علی اکبر کے سرہانے پہنچے. آواز دی بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ علی اکبر نے کہا بابا سینے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. بس دو زانو ہو کے حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے. ایک مرتبہ اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہہ کے اب جوانی کو کھینچا. بوڑھے باپ کو اللہ کبھی یہ منظر نہ دکھائے. ارے اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. اکبر نے باپ کے چہرے کو دیکھا. بابا خدا حافظ، آخری ہچکی لی. آخری ہچکی لی. بابا میں اس دنیا سے صدا رہا. حسین غریب ہو گئے، لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا. ایک مرتبہ آواز دیے بری عزت کے بچوں آؤ میری مدد کرو. آج اپنی خیمے سے آواز آئی بھیا گھبرانا نہیں، یہ زینب ابھی موجود ہے. اس زینب نے اکبر کو پالا ہے، تم سے لاشا نہیں اٹھتا. یہ زینب آئے گی، اکبر کے لاشے کو اٹھائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره سيعلم اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تو ہمارے کردار کو کردار اہل بیت سے قریب لانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے اہل بیت اطہار کو ہم سے راضی فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو دشمنان اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں ان کو نیست و نابود فرما. پالنے والے جو شیعہ حیدر کرار پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. تمام عالم انسانیت کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ فرما. پالنے والے اسلام کو پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.